بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آج تک وہ دن نہیں بھولتا جب چچا تایا اور ابا جان دادا ابو کے کمرے میں بیٹھے مختلف باتیں کر رہے تھے۔ وہ غمزدہ بھی تھے، پر غم سے زیادہ شاید انہیں اس بات کی فکر تھی کہ بوڑھا تو مر گیا، ہمارے لیے کیا چھوڑ کر گیا ہے۔ ابو سب بہت خاموش تھے اور غصے میں بھی لگ رہے تھے۔ میں نے دیکھا ابو چچا اور تایا کے ساتھ کافی خائف لگ رہے تھے۔ پھر چچا اور تایا اٹھ کر چلے گئے۔ ابو نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اپنے بیٹوں یعنی میرے بھائیوں کو اپنے پاس بلایا۔ خدا جانے کہ ابو نے بھائیوں کے ساتھ کیا بات کی۔ بھائی اس طرح بپھر گئے کہ جیسے جنگلی شیر ہوتے ہیں، پر ابا کے ادب و احترام کی وجہ سے زیادہ بات نہیں کر سکتے تھے، خاموش ہی رہے۔ لیکن میں نے وہ ایک بات بہت زیادہ محسوس کی تھی کہ جب سے ابا نے کمرے میں بند کر کے بھائیوں کو کوئی بات کہی ہے، بھائیوں کا رویہ ہی بدل گیا تھا۔ ایک بھائی سیدھا گھر سے نکل ہی گیا تھا۔ یہ تقریباً صبح کے 4 بجے کا وقت تھا جب ہمارے گھر میں یہ واقعہ ہوا۔ دادا ابو کا جنازہ صحن میں ہی پڑا ہوا تھا اور میرے بھائیوں کے چہرے لٹکے ہوئے تھے۔ ابا چچا سب مل کر دادا ابو کو دفنانے شام کے تقریباً 4 بجے قبرستان میں گئے تو گھر جیسے ہولناک سی خاموشی میں ڈوب گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میں کسی ویرانے یا کسی قبرستان میں آ گئی ہوں۔ میرے بھائی بھی اسی گھر کی رونق تھے۔ میں تو ان کی اکلوتی بہن تھی، اس لیے وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ میرے بھائی مجھ پر جان چھڑکتے تھے، میں جو بھی بات کہتی اسے پورا بھی کرتے تھے۔ میرے بھائی غیرت مند بھی بھلا کے تھے۔ میں کسی سے بات کر لیتی یا کوئی مجھ سے بات کر لیتا تو اس بیچارے کی شامت آ جاتی۔ اسی لیے میں ہمیشہ بھائیوں کو یہی تاثر دیتی تھی کہ میں کسی لڑکے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ میرے بھائیوں نے اماں سے کہہ دیا تھا کہ ہم رانی کی شادی دھوم دھام سے کریں گے، ہماری ایک ہی بہن ہے اور اس کی شادی میں پورے گاؤں کو بلائیں گے، مگر میں کیا جانتی تھی کہ میرے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ ان دنوں ہمارے بھائیوں کا یہ رویہ بدل سا گیا تھا جس کی میں نے کبھی شکایت نہیں کی تھی۔ ایک دن میں شام کے وقت اپنے کمرے سے باہر آئی تو دیکھا میرے تینوں بھائی صحن میں موجود تھے اور کوئی بات چیت کر رہے تھے۔ میں نے رک کر دیکھا تھا، وہ میرا نام بھی لے رہے تھے۔ میں چونک گئی تھی کہ بھائی اتنی خفیہ طریقے سے میرا ذکر کیوں کر رہے ہیں۔ میں جیسے ہی سامنے آئی تو بھائی اس طرح چکنے ہو گئے جیسے انہیں کوئی سانپ سونگھ گیا ہو۔ آپ لوگ میرے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں؟ میں ہنستی ہوئی اوپر آئی، مگر بھائیوں نے مجھے ایک نظر بھی محبت سے نہیں دیکھا، بلکہ ان کے چہرے پر غصے بھرے ہوئے تھے۔ لگتا تھا جیسے اب ان میں میرے لیے کوئی محبت نہیں رہی۔ میں ان کو دیکھ کر بہت بار مسکرانے کی کوشش بھی کی، پر ان تینوں کے رویے اس طرح اجنبیوں والے تھے کہ میں شرمندہ ہو کر وہاں سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ اماں نے جو مجھے ناراض دیکھا تو بولی، کیا ہوا بیٹی؟ کیا تمہارے بھائیوں نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ میں نے کہا نہیں اماں، وہ بات کر رہے ہیں میرے بارے میں۔ مگر جیسے ہی میں پاس گئی تو انہوں نے یہ بات ختم کر دی۔ یہ سن کر اماں بھی بہت سوچ میں پڑ گئیں۔ کہنے لگی بیٹی تمہارے بھائی کہاں بیٹھے ہیں؟ میں نے انہیں جو بارے کا بتایا، خود اندر کمرے میں چلی گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ رات کو اماں میرے کمرے میں آئی تو وہ بھی پریشان تھیں۔ انہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بڑی فکر میں مبتلا ہوں۔ میں نے کہا اماں کیا ہوا؟ کہنے لگی تمہارے ابا کی طبیعت بہت خراب ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے درمیان اب بس چند دن کے ہی مہمان ہیں۔ میں نے کہا اماں خدا کا خوف کریں، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اماں بولی بیٹی میں بالکل صحیح کہہ رہی ہوں، تمہارے ابا بیمار ہیں، ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے وہ اس دنیا میں بس وصیت کرنے آئے ہوں۔ ابھی صبح تو ان کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی، پھر نہ جانے کیا ہوا، ہاتھ کانپ رہے ہیں اور گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ میں فوراً ابا کے پاس گئی۔ ابا نے مجھے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، بیٹیاں ہی تو اپنے باپ کا اصل اثاثہ ہوتی ہیں۔ قدرت کا نظام دیکھو بیٹی، ہم اپنی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دیتے ہیں، پر یہ بیٹے ہی ہوتے ہیں جو ہمیں آخری عمر میں بے بس کر دیتے ہیں۔ ابا کی آواز ڈوب رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے ابا مجھ سے بہت کچھ کہنا چاہتے ہوں، پر مجھے کم عمر سمجھ کر یا بھولا جان کر وہ مجھ سے زیادہ بات نہیں کر رہے۔ بار بار یہی کہتے ہیں کہ بیٹی ابھی تم کم عمر ہو، میں تمہیں کیا زندگی کی حقیقتیں بتاؤں؟ مجھے بس تمہارے نصیب سے ڈر لگتا ہے بیٹی، خدا کرے کہ میرے بعد تمہارے نصیب پر کوئی آنچ نہ آئے۔ میرے ابا یہ کہتے ہوئے رو دیے تھے۔ میں ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ ابا واقعی آج بہت پریشان لگ رہے تھے۔ بھائی بھی ابا کے پاس نہیں تھے، اس بات کا احساس مجھے ہو رہا تھا۔ پھر ابا نے کہا کہ بیٹی میں کل ہی تمہاری منگنی طے کر دوں گا، چاہتا ہوں کہ جلد از جلد تمہاری شادی ہو جائے۔ میں نے کہا ابا اتنی بھی کیا جلدی ہے؟
میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ بچپن سے لے کر ابھی تک میں نے پڑھائی پر دھیان نہیں دیا۔ پرائمری کے بعد تو میں نے اپنے اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ میری بات پر ابا خاموش ہو گئے اور بولے، بیٹی ابھی تمہاری شادی کرنا بہت ضروری ہے۔ تم سمجھ نہیں سکتی، بس باتیں ہوتی ہیں جو بیٹیوں کو بتائی نہیں جاتی۔ لیکن میری جان، ابھی ہمیں شادی کے لیے کوئی نہ کوئی انتظامات کرنا ہی پڑے گا۔ ابا ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ کمرے میں میرے دو بھائی داخل ہوئے۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور کمرے سے جانے کا اشارہ کیا۔ میں کمرے سے باہر نکل آئی، بالکل ایسے جیسے کوئی غیر انسان کسی دوسرے کی عیادت کے لیے آئے ہوں۔ میں تو ابا کی اپنی بیٹی تھی، آخر اب میرے بھائی میرے سامنے ابا سے بھی بات نہیں کرتے تھے۔ یہ کیا بات ہوئی، یہ سوچ سوچ کر مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ میں نے خاموشی اختیار تو کر لی تھی، پر مجھے اس بات کی حقیقت جاننا تھی، جو جاننے میں مجھے بہت زیادہ وقت نہیں لگا، کیونکہ میرے سامنے قدرت نے حقیقت بہت جلد کھول کر رکھ دی تھی۔ اگلے دن ابا نے میری منگنی کا اعلان کرنے سے پہلے اس دنیا سے ہی رخصت ہو گئے۔ ابا کی آنکھیں سفید کیا ہوئی، بھائیوں نے تو جیسے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ اماں کے پاس آئے اور بولے، اب ہمیں اپنی بہن کی حفاظت پہلے سے زیادہ کرنی ہوگی۔ تمہاری بیٹی اب یتیم ہے اور تم بیوہ ہو، اسی لیے اب ہماری کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں کرنا۔ اب ہم پر ہماری بہن کی ذمہ داری بھی ہے۔ ہم اسے نہیں سنبھالیں گے تو زمانے کی بری نظروں میں آ جائے گی۔ مجھے اپنا آپ اس دن کسی تپتے صحرا میں بے سہارا سا محسوس ہوا تھا۔ میں خاموش رہی۔ اب ابا تو تھے نہیں جو پہلے کی طرح لاڈ پیار کرتے، پر بھائیوں کا رویہ میرے ساتھ کیوں بدلا تھا، یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ پھر اچانک ایک دن بھائی کا رویہ بارش کے موسم کی طرح صاف ہو گیا۔ بھائی مجھ سے کہنے لگا، چلو آج میں تمہیں بہت خوبصورت تحفہ دوں گا۔ میں نے کہا، بھائی تم مجھے کیا تحفہ دو گے؟ ابا کی وفات کو تھوڑے ہی دن ہوئے تھے۔ میں بولا کہ تمہیں تحفہ ایسا دوں گا کہ تمہاری زندگی بن جائے گی۔ ہاں لیکن تمہیں اس کے لیے رات کا انتظار کرنا ہوگا۔ اماں سے کہہ دو کہ تم کسی سہیلی کے گھر جاؤ گے۔ مجھے بھائی پر حیرت ہوئی، اگر وہ مجھے کہیں لے کر جانا ہی چاہتے تھے تو اماں سے کیوں چھپا رہا ہے؟ میں نے کہا، بھائی اماں کے تو علم میں لانا ہوگا۔ میں آپ کے ساتھ جا رہی ہوں، سہیلی کا کہہ کر نہیں جاؤں گی۔ دل میں میرے یہ بھی خدشہ تھا کہ کہیں میرا بھائی مجھے کہیں اور لے جا کر اماں کو یہ نہ کہہ دے کہ یہ خود ہی گئی تھی۔ لیکن بھائی نے مجھ سے کہا، کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ اگر تم نے یہ کہا کہ تم میرے ساتھ جا رہی ہو تو خواہ مخواہ اماں کوئی امید لگا لیں گی۔ تم کہنا کہ سہیلی کے ساتھ جا رہی ہوں، ارے پگلی تمہیں تحفہ بھی تو ایسا دوں گا کہ تم اماں کو بھی دکھاؤ گی تو وہ بھی خوش ہو جائیں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اماں کو اچانک خوشخبری دیں۔ میں نے سوچا تھا کہ چلو بھائی کہہ رہا ہے تو بات مان لیتی ہوں، ویسے بھی کون بھائی اپنی بہن کے ساتھ برا کرتا ہوگا۔ پر مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا بھائی اب بدل چکا ہے، یہ پہلے والا صارم نہیں رہا تھا جسے میں 2-3 سال پہلے جانتی تھی۔ مجھ میں اور میرے بھائیوں میں کوئی عمر کا 6-7 سال کا ہی فرق تھا، پر وہ مجھ سے بہت بڑے معلوم ہوتے تھے کیونکہ ان کی عقل و فہم مجھ سے زیادہ تھی۔ ابا نے ان کو پڑھایا بھی تھا اور پھر ان کی اچھی جگہوں پر نوکری بھی ہو گئی تھی۔ ایک بھائی تو خود نوکری چھوڑ کر آ گیا تھا، ورنہ سبھی اچھے عہدوں پر فائز تھے۔ بہرحال میرا بھائی شام کے وقت مجھے اپنے کمرے میں آنے کا کہہ کر واپس چلا گیا۔ میں بھی آ کر سوچنے لگی کہ آخر بھائی نے ایسی بات کیوں کہی۔ میں نے یہ بات اماں کو بھی بتا دی تھی، ساتھ اپنی مجبوری بھی ظاہر کر دی کہ اگر بھائی کو یہ لگا کہ میں اس پر شک کر رہی ہوں تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ اماں بھی اب بیوہ تھیں، ان میں وہ دمخم نہیں رہا تھا جو ابا کے ہوتے ہوئے تھا۔ اب لگتا تھا کہ وہ بیٹوں پر اپنا حق بھی اس طرح سے نہیں جماتی۔ خیر اماں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تمہارا بھائی ہے، وہ ایسا برا کچھ نہیں سوچ سکتا جو تم اندیشہ کر رہی ہو۔ شام ہوئی، میں بھائی کے ساتھ گھر سے نکل گئی۔ بھائی نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور دور ایک جگہ پر لے گیا۔ میں رستے میں بھائی سے پوچھنے لگی کہ بھائی تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ بولا کہ بس ایک خوشخبری ہے، میں تمہیں کچھ تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ تقریباً آدھا گھنٹہ اس نے گاڑی چلائی اور پھر گاڑی ایک پرانے سے گھر کے سامنے روک دی۔ بھائی نے دروازہ کھولا اور مجھے کہا کہ اترو۔ ہم لوگ باہر آئے تو یہ واقعی ہی ایک بہت پرانا سا گھر تھا۔ بھائی نے دروازے پر دستک دی، سامنے ایک بوڑھا آدمی آ گیا۔ بھائی نے کہا، ہمیں اپنا گھوڑا دکھا دو۔ بھائی مجھے لے کر اندر چلا گیا۔ میں دیکھا تو ایک خوبصورت سفید رنگ کا گھوڑا وہاں پر کھڑا ہوا تھا، لیکن گھوڑا بہت ہی سرکش لگ رہا تھا۔ وہ آدمی بتانے لگا کہ گھوڑا کافی سرکش و باغی ہے کیونکہ اعلیٰ نسل کا ہے۔
بھائی نے کہا کہ ہمیں یہی گھوڑا چاہیے۔ اس آدمی نے گھوڑے کی قیمت 10 لاکھ روپے بتائی۔ میں تو یہ سن کر ہی حیران رہ گئی تھی کہ ہمارے گھر کا کل خرچ تقریباً 25 سے 40 ہزار ہوگا، لیکن یہ تو 10 لاکھ روپے مانگ رہا ہے۔ اس وقت 10 لاکھ روپے بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ ہمیں دے دو، قیمت تمہیں کل آ کر دے دیں گے۔ اس آدمی نے بھائی سے کوئی دوسرا سوال نہیں کیا، شاید اس لیے کہ بھائی کو وہ جانتا تھا۔ اس نے گھوڑا بھائی کے ساتھ بیچ دیا۔ بھائی نے مجھے کہا کہ جانتی ہو یہ کس کے لیے لیا ہے؟ میں حیران ہو گئی تھی۔ بھائی صرف میری طرف دیکھ کر بولا، اب سے یہ گھوڑا تمہارا ہے۔ تم کسی شہزادی سے کم نہیں ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم گھوڑ سواری کرو اور سیکھو بھی۔ لڑکیوں کو بھی بہت زیادہ خود مختار اور بہادر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس معاشرے میں مرد کی بہادری سے زیادہ عورت کا بہادر ہونا ضروری ہے۔ میرا بھائی مختلف باتیں کرتا رہا اور گاڑی تک آ گیا۔ میں حیران ہو گئی تھی، اب یہ گاڑی کیسے چلے گی اور گھوڑا کیسے چلے گا؟ پر بھائی نے ایک انوکھا نظام کیا کہ اس آدمی نے کہا کہ اس گھوڑے پر بیٹھ کر ہمارے گھر تک چلو، جبکہ میں اور بھیا گاڑی میں بیٹھ کر آ گئے۔ پھر ہم لوگ گھر آ گئے۔ وہ آدمی گھوڑا ہمارے گھر تک چھوڑنے آ گیا تھا۔ پھر اماں کو بھی بھائی نے باہر بلایا اور کہا، دیکھیں، میں نے آپ کی شہزادی کے لیے 10 لاکھ روپے کا گھوڑا لایا ہوں۔ یہ سنتے ہی محلے میں سب لوگ حیران ہو گئے تھے، کیونکہ بھائی نے بڑی اونچی آواز میں اماں کو آ کر باخبر کیا تھا۔ جبکہ سب باہر آ گئے، اماں بھی ابھی پوچھنے لگی تھی کہ اتنا مہنگا گھوڑا لینے کی کیا ضرورت تھی۔ بھیا نے کہا، اماں اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ میں ضرور اس گھوڑے کی وجہ بتاؤں گا، پر ابھی نہیں۔ اماں خاموش ہو گئیں۔ میں نے بھی سوچا نہیں تھا کہ یہ بات اتنی بڑی ہو جائے گی۔ اگلے دن سے بھیا نے مجھے گھوڑ سواری سکھا دی، بلکہ ایک آدمی کو بھی میرے ساتھ بھیج دیا۔ تھوڑی ہی دنوں کے بعد میں گھوڑا چلانے کے ماہر ہو گئی۔ میں گھوڑا بھگانا، روکنا، سب کچھ سیکھ لیا تھا، پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے میرے بھائی کا کیا مقصد ہے۔ ایک دن میں جنگل میں جا رہی تھی۔ میں گھوڑے پر اکیلی ہی تھی۔ اس دن ہمارے گھر میں ضروری کام تھا، اس لیے مجھے گھر سے باہر ہی نکلنا پڑا تھا۔ اب تو مجھے شام کے وقت گھوڑ سواری کی عادت ہو گئی تھی۔ میں واقعی ہی خود کو ایک شہزادی کی طرح محسوس کرتی تھی، جو جنگلوں میں جاتی اور شکار کرتی۔ میں شکار تو نہیں کرتی تھی، نہ ہی میں کسی شہزادے کے ساتھ گھومنے پھرنے جاتی تھی۔ ہاں، اتنا تھا کہ میں گھوڑا لے کر نکل جاتی، آس پاس کی ٹھنڈی ہوا کھاتی اور واپس گھر آ جاتی تھی۔ پر گھوڑے پر بیٹھ کر کمر میں اور گھٹنوں میں بہت زیادہ درد ہوتا تھا، جس کی وجہ سے اب میں زیادہ گھوڑا لے کر گھر سے باہر نہ نکلتی۔ بس شام کو تھوڑی دیر آتی اور زیادہ وقت جنگل میں جنگل کی خوبصورتی دیکھتے ہوئے گزارتی، کیونکہ جب گھوڑا تیز رفتار سے چلتا تو انسانی جسم کو زور زور کا جھٹکا لگتا ہے، اور اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان گھوڑ سواری کا عادی نہ ہو تو اس کے پہلے دن ہی پیٹ میں درد پڑ جائے۔ پر میرے ساتھ اب ایسا نہیں ہوتا تھا۔ میں گھوڑے پر بیٹھ کر سواری کرنے کی عادی ہو گئی تھی۔ آج میرے ساتھ ایک عجیب اور خوشگوار واقعہ ہوا کہ گھوڑ سواری کرتے ہوئے مجھے ایک اور نوجوان نظر آیا، جو کہ اسی جنگل میں شاید گھوڑ سواری اور شکار کرنے کے لیے آیا ہو۔ اس کے ہاتھ میں ایک بندوق بھی تھی، جس کو ایئر گن کہتے ہیں۔ میں نے دیکھا وہ میرے قریب آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی، جیسے وہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہو کہ اس نے کہیں خواب تو نہیں دیکھا۔ وہ اپنا گھوڑا بالکل میرے قریب لے آیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا گھوڑا بھی سفید رنگ کا تھا۔ میرے پاس آ کر حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، بولا کہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، کیا یہ حقیقت ہے؟ میں ہنس کر بولی، ہاں، یہ حقیقت ہی ہے، اس میں خواب والی کون سی بات ہے؟ بولا کہ میں نے آج تک کسی لڑکی کو گھوڑ سواری کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کہ میرے بھائی نے مجھے گھوڑ سواری سکھائی ہے۔ بولا کہ تو بہت ہی خوش قسمت ہے، جس کے بھائی نے اسے اتنا قیمتی گھوڑا لے کر دیا ہے۔ یہ گھوڑا بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن اس کی ایک بات یاد رکھنا، یہ بہت سرکش گھوڑا ہے۔ کسی دن اگر تمہارے ہاتھ سے بھی نکل گیا تو تم بھی اپنی جان سے بازی ہار بیٹھو گی، اور تم نہیں جانتی کہ یہ گھوڑا اسی وجہ سے مشہور ہے۔ اس کی وجہ سے تو کئی لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ یہ گھوڑا موت کا گھوڑا ہے۔ اس پر تم دھیان سے رہا کرو، بلکہ میں تو کہوں گا کہ تم یہ گھوڑا تبدیل کر لو۔ میں نے کہا، تم جان بوجھ کر ایسی باتیں کر رہے ہو تاکہ میں تمہیں اپنا اعلیٰ نسل گھوڑا دے دوں۔ بولا کہ خدا کی قسم، میں ایسا نہیں کہتا، نہ ہی مجھے اس قسم کا کوئی لالچ ہے۔ میں تو خود ایک زمیندار کا بیٹا ہوں، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ میں تمہیں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ تمہارے بھائی کو تمہیں اتنا خطرناک گھوڑا لے کر نہیں دینا چاہیے تھا۔ اس کی یہ بات میرے دل میں اتر گئی۔ اسے گھوڑوں کے بارے میں بہت علم تھا، اب مجھے اس کا انتظار سا رہنے لگا تھا۔
میرے بھائی بھی ویسے ہی گھر سے باہر بھیج دیتے تھے تو ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ اب نہ جانے کیوں مجھے لگنے لگا تھا کہ بھائی جان بوجھ کر میرے پیچھے نہیں آتا، تاکہ میں گھوڑ سواری کروں اور خدا نخواستہ کسی حادثے کا شکار ہو جاؤں، پر جیسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ کچھ دن گزرے تو میرے دل میں اس نوجوان کی محبت گھر کرنے لگی، پر اس سے پہلے ہی میرے بھائیوں نے ایک عجیب فیصلہ کر دیا کہ جس نے میری زندگی کو اجیرن کر دیا تھا۔ اس دن شام کے وقت جو میں نے اماں کو یہ بات بتائی کہ مجھے ایک گھوڑ سوار پسند ہے اور ہے بھی کسی زمیندار کا بیٹا، اماں کہنے لگی میں تمہارے بھائیوں سے بات کروں گی تمہاری شادی کی۔ لیکن اماں نے جب بات کی تو اگلے ہی دن وہ ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میری شادی کا سن کر بھائی سب غصے میں آگے کہنے لگے کہ ہاں، ہم اپنی اکلوتی بہن کی شادی ضرور کریں گے، پر اس کے لیے ہم اپنی مرضی کا دلہا لائیں گے۔ میں حیران تھی کہ میرے بھائی میری شادی کے لیے اتنی جلدی مان کیسے گئے، کیونکہ ابا نے میرے نام پر کافی جائیداد کر رکھی تھی۔ یہ بات مجھے میری ماں نے بتائی تھی کہ تمہارے بھائیوں کو تمہاری شادی کے وقت مسئلہ ہوگا، کیونکہ تمہارے باپ نے تمہارے نام کافی جائیداد چھوڑی ہے۔ جب دادا کی وفات ہوئی تھی تو ابا کو یہی لگا تھا کہ چچا اور تایا لوگ پھوپھیوں کے ساتھ زیادتی کریں گے۔ ان کو جائیداد کا وہ حصہ ہی نہیں دیا گیا جس کی وہ حقدار تھیں، بلکہ ان کو سرے سے ہی حصہ نہیں دیا گیا۔ اس لیے ابا جان نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ میری بیٹی کو میری جائیداد سے حصہ ضرور دیا جائے گا۔ پر خیر، ابا کی یہی وصیت میرے لیے مصیبت بن گئی تھی۔ میرے بھائیوں نے اگلے دن ہی پورے گاؤں کو جمع کیا، سب سے کہا کہ ہماری بہن کی شادی ہے۔ میں حیران تھی کہ ایک ہی رات میں میرے بھائیوں نے دلہا کہاں سے ڈھونڈ لیا تھا۔ نہ رشتہ ہوا، نہ منگنی ہوئی، نہ کوئی بات چیت ہوئی، کیا یکدم میری شادی کر دیں گے؟ میں تو دل ہی دل میں رو رہی تھی۔ میں اپنے بھائیوں کو اور والدہ کو اپنی پسند کے بارے میں بتا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس علاقے میں لڑکیاں پسند کی شادی نہیں کرتی تھیں۔ ان کو تو بس والدین جس کے پلے باندھ دیتے ہیں وہ خاموش ہو کر اسی کو اپنا شوہر قبول کر لیتی ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ بھائیوں نے میرے ساتھ نہ جانے کس لڑکے کو چنا ہوگا۔ میرے لیے برا تو سوچ نہیں سکتے تھے، لیکن جب صبح ہوئی تو بھائیوں نے مجھے کہا کہ تم تیار ہو جاؤ۔ اماں اور دونوں میں حیران تھے کہ لڑکا کہاں سے ہے۔ بھائیوں سے یہ بات پوچھی تو انہوں نے ہمیں خاموش کروا دیا۔ پورا گاؤں جمع ہوا، بھائی نے میرے گھوڑے کو بھی میدان میں لا کر کھڑا کر دیا اور بولے دیکھو لوگوں، ہر خاندان کی کچھ روایات ہوتی ہیں، اس لیے ہم نے اپنی روایات کے مطابق اپنی بہن کی شادی اسی گھوڑے سے کرنی ہے، اور یہ گھوڑا ہی ہماری بہن کا شوہر ہوگا، کیونکہ یہ ہم نے 10 لاکھ روپے میں خریدا ہے، اور آپ تو جانتے ہیں ہمارے خاندان میں ہماری بہن کا کوئی ہم پلہ لڑکا نہیں ہے۔ خاندان کے باہر بہن دینا ہم بے عزتی سمجھتے ہیں، اسی لیے اپنی بہن کو گھوڑے کے ساتھ بیاہیں گے، باقاعدہ رسمیں ہوں گی، اور آپ تو یہ معلوم بھی ہوگا کہ اس سے پہلے ہمیں ایک پھپھو کی شادی قرآن پاک سے کی ہے، اور اس سے پہلے ایک عورت کی شادی تلوار سے کی تھی۔ یہ سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ مجھے اپنے بائیوں کی جہالت کا اندازہ نہیں تھا، وہ اتنی فرسودہ روایات کو لے کر میری زندگی تباہ کر دیں گے۔ میں اس وقت بالکل خاموش رہی۔ مجھے اس بات کی خاموشی تھی کہ چلو میری شادی کسی انسان کے ساتھ نہیں ہو رہی، ورنہ میں ماجد سے دوبارہ کیسے رابطہ رکھتی اور کیسے اس کے ساتھ زندگی بسانے کا خواب دیکھتی۔ بھائیوں کا یہ فیصلہ اگرچہ حقیقت میں تو بہت برا تھا، پر دیکھا جائے تو میرے لیے صحیح تھا، کیونکہ میں شادی کسی اور سے کرنا چاہتی تھی جس کے ساتھ میرے بھائی کبھی نہ مانتے، کہ ماجد ان کے دشمن کا بیٹا تھا، بس پھر کیا تھا۔ اگلے ہی دن میں نے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے گھر کو چھوڑ دیا اور ماجد کے پاس آ گئی۔ ماجد بھی مخلص ہی تھا میرے ساتھ، اس نے دھوکے بازی کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے خاندان کی شرافت سے وہ واقف تھا، مجھے وہاں سے سیدھا شہر لے گیا۔ پھر اس نے بھی اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، میں نے بھی اپنے فسردہ قسم کے بھائیوں کو چھوڑ دیا تھا، جسے جائیداد کے لیے اپنی بہن کی خوشیوں پر قبضہ کرنا چاہیے تھا، اور پھر ہم دونوں ایک بڑے شہر میں آ گئے۔ آج ہمیں لاہور میں رہتے ہوئے تقریباً 30 سال ہو چکے ہیں۔ ہماری اولادیں بھی ہیں، ہم دوبارہ کبھی اپنے گاؤں یا گھر نہیں گئے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہاں ہمارے لیے کچھ نہیں رکھا سوائے ناراض رشتوں کے۔ ہم نے جو بھی کیا اپنی خوشی کے لیے کیا، اور ہم دونوں اپنے اس فیصلے پر بہت زیادہ خوش ہیں۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں،
ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔